چوتھی چیز وہ ہے دو سجدوں کے درمیان دعا. دو سجدوں کے درمیان دعا. دیکھیں یہ جو وقت ہے نا دو سجدوں کے درمیان کا، یہ وقت ایسا ہے کہ آپ دیکھ لیں پوری نماز کے اندر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس میں صرف دعا ہو. یعنی باقی سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اس میں سب سے پہلے حمد ہے، ثنا ہے، سارا کچھ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دعا آتی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے یہ ایسا مقام رکھا ہے دو سجدوں کے درمیان کہ جس میں سوائے دعا کے اور کچھ بھی نہیں ہے، جس میں صرف دعا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور عام طور پر ہم لوگ اس وقت سے غافل ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ دو سجدوں کے درمیان وہ کمر بھی سیدھی نہیں کرتے. ایک سجدہ کیا، ساتھ تھوڑا سا سیدھے ہوئے، ساتھ سجدے میں چلے گئے. حالانکہ یہ وقت کتنا اہم ہے، اور یہ وقت اللہ رب العزت نے صرف دعا کے لیے رکھا ہوا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہاں پہ دو دعائیں ثابت ہیں، دو دعائیں، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی تعلق رکھتی ہیں. ایک دعا ہے کہ جس میں 7 قسم کی دعائیں آتی ہیں. وہ کون سی ہیں؟ اللہم اغفر لی. ذرا سنتے جائیں اور توجہ کرتے جائیں. اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدینی وعافنی وارزقنی وارفعنی. یہ 7 دعائیں ہیں. اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہم اغفر لی، وارحمنی، اے اللہ مجھ پہ رحم کر دے، واجبرنی، اے اللہ میرے جتنے نقصان ہوئے ہیں انہیں پورا کر دے، میری کمیوں کو دور کر دے. واجبرنی، میرے نقصان پورے کر دے اور میری کمیوں کو دور کر دے. واہدنی، اے اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما. وعافنی، اے اللہ کسی مصیبت کے آنے سے پہلے ہی مجھے اسے بچا دے. کوئی مصیبت مجھ تک پہنچے ہی نہ، کوئی پریشانی مجھے آئے ہی نہ. اللہ تمام پریشانیوں سے مجھے محفوظ فرما. وعافنی وارزقنی، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما. وارفعنی، اے اللہ مجھے بلندیاں عطا فرما، عزت عطا فرما. اب آپ دیکھیں یہ 7 دعائیں اگر کرنی ہو بندے نے اللہ رب العزت سے، ذرا کیسے کرنی؟ اللہم اغفر لی وارحمنی، ایسے یہ دعا ہے؟ نہیں. اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدینی. یار معنی بھی ساتھ ساتھ ذہن میں بٹھا دیں. اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدینی وعافنی وارزقنی وارفعنی. اب ذرا دیکھیں، ذرا توجہ کے ساتھ اس کو ذرا پڑھیں، اور پھر ہر معنی اپنے ذہن میں رکھ کے. دعا تو یہی ہے نا، صرف یہی تو نہیں کہ ہم نے کلمات ادا کر دی بس، نہیں، اس کا معنی سمجھے، مفہوم سمجھے اور اس طرح دعا کریں. پھر دیکھیں کہ نماز میں ٹھہراؤ اور سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا. ٹھہراؤ نماز میں آتا ہے کہ نہیں آتا. ہم جو بولتے ہیں سمجھے تو. اور دوسری دعا ہے وہ ہے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی. یعنی یہ اختصار کے ساتھ انسان پڑھ سکتا ہے. تو یہ بہرحال اگر انسان وہ پہلے والی دعا پڑھ لے تو اس میں اس کی ابتدا ہی رب اغفر لی ہے، اللہم اغفر لی سے ہے. تو اگر وہ پڑھ لے گا تو اس میں یہ بھی آ جائے گی. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھا جائے اور اس وقت کو غنیمت سمجھا جائے. اس وقت کو غنیمت سمجھا جائے تو جو دو سجدوں کے درمیان ہوتا ہے. 5ویں چیز، یہ جو سجدے ہوتے ہیں، یہ جو سجدے ہیں نا، یہ بڑی ہی اہمیت کے حامل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرب ما يكون العبد ربه وهو ساجدا فاكثر من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم. کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. کیونکہ سجدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کو سب سے زیادہ فکر کس کی ہوتی ہے؟ تکبر کرنے والے کی ہوتی ہے. میری ناک اونچی ہو جائے، میری ناک اونچی ہو جائے. اور انسان کیا کرتا ہے؟ اس اونچی ہونے والی ناک کو سب سے نیچے کر کے زمین پہ لگا دیتا ہے. اپنے رب کے سامنے ناک سے لکیریں نکالتا ہے، ناک سے
یہ عاجزی انتہا کی انتہا ہوتی ہے، ناکنا لکیریں کٹا دیتی ہیں۔ انسان اپنی ناک کے ساتھ لکیریں نکالتا ہے، پیشانی سب سے انسان کی اعلیٰ چیز ہے، وہ اپنے رب کے سامنے رکھ دیتا ہے، اپنے ہاتھ، اپنے گھٹنے، یعنی ہر چیز، کتنی چیزیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا سجد العبد سجد معه سبعۃ اعراب، بندہ جب سجدہ کرتا ہے نا تو 7 اعضاء اس کو سجدہ کرتے ہیں، ایک اس کا پورا چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور دونوں گھٹنے، یعنی پورے کا پورا جسم اس کا سجدہ کرتا ہے۔ تو یہ جو حالت ہوتی ہے، اس حالت میں بندہ جو ہے جب اپنے آپ کو سب سے نیچا کر دیتا ہے وہ رب کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس حالت میں دعائیں انسان کو کرنی چاہیے۔ بعض لوگ، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ پنجابی اردو میں کر سکتے ہیں، نماز کے اندر صرف عربی زبان میں دعا ہو سکتی ہے، صرف عربی زبان میں ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی دعا کی جا سکتی ہے، مسنون دعائیں بھی، اور کوئی بھی دعا انسان نے اگر کرنی ہو اللہ رب العزت سے تو وہ اس حالت میں کر سکتا ہے۔ حضرات گرامی، چھٹی چیز جو وقت غنیمت ہوتا ہے اور جس وقت میں صحیح جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے، وہ ہے بادلوں کی جس وقت گرج ہم سنتے ہیں، بادلوں کی گرج سنتے ہوئے۔ عام طور پر بادل گرجتے ہیں نا تو بچے ڈر جاتے ہیں، بڑے بھی گھبرا جاتے ہیں، اور اس وقت جو عام طور پر جو گھروں کی میں جو باہر ہوتے ہیں وہ فوری طور پر دیکھتے ہیں کوئی ایسی جگہ مل جائے، اور جو گھروں میں خواتین ہیں ان کو فوری فکر ہوتی ہے کپڑے اتار لیں، گیلے نہ ہو جائیں۔ سب سے بڑی تو یہ وقت جو بادلوں کے گرج کا ہوتا ہے نا، یہ یعنی کہ ہم اس میں گھبراتے ہیں، یہ گھبرانے کا وقت نہیں ہوتا، بلکہ یہ بادل جو ہے، یہ جو گرجتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ہم اکثر یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ سن کے فوراً استغفر اللہ پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفار، ایسے ہی ہے نا۔ تو اصل میں دیکھیں استغفار کسی وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن یہ وقت جو ہے اس میں کیا کرنا چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تو کچھ بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ کچھ پڑھتے تھے، لیکن کچھ صحابہ جیسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اذا سمع الرعد ترک الحدیث، جب وہ بادلوں کی گرج سنتے نا تو بات چھوڑ دیتے، اور یہ پڑھا کرتے تھے سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، کہ وہ ذات بڑی پاک ہے کہ جس کی تسبیح یہ فرشتے، یہ بادل کر رہے ہیں، اور فرشتے بھی اسی کی تسبیح کرتے ہیں اس سے ڈرتے ہوئے۔ تو اس لیے بادلوں کے گرج کے وقت یہ اگر انسان نے کچھ پڑھنا ہے تو وہ یہ پڑھ لے جو ایک صحابی سے ثابت ہے کہ سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ ساتویں چیز، ساتواں موقع، اس کا تعلق جگہ کے ساتھ ہے، وہ ہے حرمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار اس کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم نے یہ پہلے بھی یہ چیز ذکر کی تھی کہ جس شخص کو اللہ رب العزت مکہ لے جائے، مدینہ لے جائے، یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ تو وہاں پہ جا کے کوئی بھی عبادت، ہم نے ذکر کیا بھی، عبادت کوئی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن خاص جس کا فائدہ ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ مکہ میں ہو تو ایک تو طواف کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، طواف پھر وہیں پہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جس طرح آج کل طواف مشکل ہوا تو اس کے بعد سب سے اہم چیز ہے نماز، وہاں پہ جا کے نماز پڑھنا، کیونکہ قرآن کریم وہاں بھی پڑھے، یہاں بھی پڑھے، سفر میں پڑھے، حضر میں پڑھے قرآن کریم، لیکن جو نماز ہے وہاں پہ جو جا کے انسان جس کو اللہ توفیق نصیب فرمائے اس کو چاہیے کہ وہ نوافل کا کثرت سے اہتمام کرے۔ ایک تو اس میں یہ ہے کہ جو مکہ ہے وہاں تو وقت کی قید ہی کوئی نہیں ہے، وہاں پہ یہ جو مکروہ اوقات ہوتے ہیں نا کہ اس وقت میں نہیں پڑھنے نوافل، یہ مکہ اس سے مستثنا ہے۔ مکہ میں نوافل کسی وقت بھی پڑھے جا سکتے ہیں، حرم کے اندر، مکہ میں حرم میں نوافل جو ہے وہ کسی وقت بھی پڑھے جا سکتے ہیں، تو وہاں پہ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور مدینہ میں جائیں تو وہاں بھی کثرت سے نوافل پڑھنا چاہیے، لیکن وقت وہاں پہ دیکھ لینا چاہیے، وہاں پہ مکروہ اوقات جو ہے وہ ان کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صلاۃ فی مسجدی ھذا
خیر من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، کہ جو مسجد نبوی میں ہے، جو مسجد نبوی ہے وہاں پہ پوری دنیا کی جو مسجدیں ہیں سوائے دو مسجدوں کے، ایک مسجد حرام اور ایک مسجد اقصی، ان مسجدوں کے علاوہ دنیا میں کسی بھی مسجد میں پڑھی ہوئی نماز کی نسبت مسجد نبوی میں پڑھی ہوئی نماز کا اجر 1000 گنا ہے، اور مکہ میں مسجد حرام میں 1,00,000 گنا ہے، یعنی ہر نماز کا اجر 1,00,000 کا بنتا ہے، چاہے وہ فرضی ہو، نفل ہو، وہ جنازہ ہو، وہ صلاۃ و تسبیح ہو، وہ کوئی بھی نماز ہو۔ تو کوئی بھی نماز جو ہے وہ وہاں پہ مدینہ میں پڑھے تو 1000 نمازوں کا اجر، اور مکہ میں پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کا اجر۔ اس لیے جس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق، اس چیز کا تعلق جو ہے وہ جگہ کے ساتھ، مکان کے ساتھ ہے۔ تو حضرات گرامی، 8ویں چیز کہ جس وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے وہ ہے سفر کا وقت۔ سفر دیکھیں، پہلے تو سفر بڑے مشکل ہوتے تھے، لوگ پیدل سفر کرتے، یہاں جو سواریاں ہوتی تھی ان کے اوپر بیٹھے ہوتے، یعنی اگر کوئی دیکھیں اونٹ کے اوپر بیٹھا ہو، آپ اس کی حالت دیکھیں، وہ مسلسل جو ہے وہ مطلب جھولنا، اور مسلسل اس پہ اوپر جو ہے وہ انسان ہلتا رہتا ہے، اور یعنی اتنا سفر، وہ بہت مشکل سفر ہوتا تھا۔ اور اب کیا ہے، اب تو کوئی بھی سفر کرے تو ایسے جیسے آپ صوفے پہ بیٹھ گئے اور وہ چل رہا ہے، صوفے چل رہے ہیں، آپ گاڑیوں میں بیٹھے ہیں، آرام دہ سفر ہے۔ تو یہ جو سفر ہے نا، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اس میں 2 کام خاص طور پہ کرنے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 دعوات مستجابات، کہ 3 دعائیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے، وہ رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1 دعوت الوالد، نمبر 2 دعوت المسافر، نمبر 3 دعوت المظلوم۔ تو یہاں پہ جو مسافر ہے اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے دعائیں کرے، اور دعا کرنے کے لیے ضروری نہیں ہاتھ اٹھائے انسان، ایسے ہی مطلب لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے یہ اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، وہ تو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور ہے، وہ تو سینوں کے رازوں کی بات کو بھی جانتا ہے۔ اگر منہ میں ہی آپ دعائیں کرتے رہیں تو اللہ اس کو بھی سنتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی انسان کو چاہیے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اور ساتھ درود شریف پڑھے اور دعائیں کرتا رہے۔ اور اب تو بہت آسان ہو گئی ہے، موبائلز میں کچھ ایپس ہیں کہ جس میں دعائیں یہ ساری نا لکھی ہوئی موجود ہوتی ہیں۔ ایک ایپ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، تو وہ ہے مسنون، قرآنی اور مسنون دعائیں، یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی انہوں نے اکٹھی کی ہیں، قرآنی اور مسنون دعائیں، یہ کتاب کی شکل میں بھی ہے اور موبائل کے اندر ایپ بھی ہے۔ تو اس میں قرآنی دعائیں تقریباً ساری ذکر کر دیں، اور جو مسنون دعائیں ہیں وہ اہم ترین دعائیں جو ہے زیادہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح سند سے ثابت ہے، وہ انہوں نے اس میں اکٹھی کر دی ہیں۔ تو بندہ اگر جو ہے وہ اس کو پڑھتا رہے احضار قلب کے ساتھ، تو اس کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی موجود ہوتا ہے، اردو میں، انگلش میں، ہندی میں۔ تو مطلب یہ کہ اگر انسان اس کو پڑھتا ہی رہے، اگر زبانی بندہ کہتا ہے مجھے دعائیں جتنی آتے تھے میں نے کر لی ہیں، تو وہ کر لیں، اس میں انشاءاللہ سارے آ جائیں گے۔ اچھا، اور اس کے ساتھ دوسری چیز جو سفر میں کرنی چاہیے وہ ہے نماز کا اہتمام کرنا۔ نماز کا اہتمام کرنا، یہ سنت تقریباً متروک ہو گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نماز پڑھتے تھے، سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے نماز پڑھتے تھے۔ بہت ساری احادیث ہیں، ان میں سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کی حدیث آتی ہے، کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصبح علی الراحلہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کے اوپر جو ہے وہ نفلی نماز پڑھتے تھے، قبل ای وجہ توجہ، چاہے اس کا منہ کس طرف بھی ہو، اگر ممکن ہو تو ابتدا میں ایک دفعہ قبلہ کی رخ منہ کر لیا جائے، اور پھر جیسے بیٹھے ویسے چلتا رہے، ایسے نماز پڑھتے رہے۔ اور رکوع سجود کیسے کرنے ہیں؟ رکوع بھی اشارے کے ساتھ اور سجدہ بھی اشارے کے ساتھ۔ رکوع میں سر جھکانا ہے تھوڑا، اور سجدے میں زیادہ۔ تو یہ بیٹھے بیٹھے آپ فارغ بیٹھے ہیں، سفر اتنے گھنٹوں کا سفر ہوتا ہے ہمارے پاس، تو اس میں آرام سے نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی ایک جو یعنی اس میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اس میں نماز پڑھیں۔ اور خاص طور پر بہت ساری نمازیں، جیسے مثال کے طور پر دیکھیں یہ صلاۃ و تسبیح ہے، یہ ایک ذرا تھوڑی سی نا لمبی نماز ہے اور باقی نمازوں سے ذرا مختلف ہوتی ہے صلاۃ و تسبیح۔ تو اس میں عام طور پر ہم نا وقت اس کا نہیں نکالتے۔
سفر میں ہم جائیں آرام سے وضو کر کے بیٹھے اپنی اور صلاۃ و تسبیح شروع کر دیں. ایک تو اتنی عبادت اور دوسرا سفر جو ہے وہ آسانی سے گزر جاتا ہے. سفر میں کتنا صلاۃ و تسبیح میں میرا خیال 20-25 منٹ شاید لگ جائے, بندہ پڑھتا ہے تو اتنا وقت جو ہے وہ آسانی کے ساتھ گزر جاتا ہے. تو اس لیے جو سفر ہے نا اس کو خصوصی طور پہ غنیمت سمجھنا چاہیے دو چیزوں کے لیے, اور دو چیزیں اس میں خاص طور پر, ایک دعا کا اہتمام کثرت سے کرنا چاہیے اور دوسرا جو ہے اس میں نفل نماز جو ہے وہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. حضرات گرامی, یہ ابھی آپ نے سنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر نماز پڑھتے تھے. تو یہاں پر یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ سواری پر صرف نفل نماز پڑھی جا سکتی, فرض نماز نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی فرض نماز پڑھتے تھے تو سواری سے اتر پڑتے تھے. فرض نماز سواری پہ نہیں پڑھی جا سکتی, الا یہ کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ نمازیں جمع کرنے کا بھی وقت نہیں ہوتا. مثلا ایک بندہ ہے وہ ٹرین میں بیٹھا ہے یا بس میں بیٹھا ہے یا جہاز میں بیٹھا ہے. اب ظہر کو عصر کے ساتھ اور مغرب کو عشاء کے ساتھ اکٹھا کیا جا سکتا ہے. جمع کی 3 شکلیں ہیں, یعنی تقدیم, تاخیر, درمیان میں کہیں بھی اکٹھا کر لیں. لیکن ایک سفر اتنا طویل ہے کہ اس میں نمازیں جمع بھی کر کے ہم نہیں پڑھ سکتے اتر کے. تو ہم سواری میں بیٹھے ہیں تو پھر اگر نماز کے وقت کے فوت, دونوں کے وقت کے فوت ہونے کا خدشہ ہونا, تو پھر سواری پر ہی پڑھی جا سکتی ہے, سواری پر بھی پڑھی جا سکتی ہے, کیونکہ نماز پڑھنا جو ہے ہر حالت میں ضروری ہے. صلی قائما فإن لم تستطع فجالسا وإن لم تستطع فعلى جنب, کھڑے ہو کے پڑھ لیں, نہیں تو بیٹھ کے, نہیں تو اشاروں سے پڑھ لیں, جیسے بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو لیکن یہ کہ نماز جو ہے اگر دونوں کا خدشہ ہونا تو پھر وہ پڑھی جا سکتی ہے سواری پر, اس حالت میں جب دونوں کے وقت جانے کا خدشہ ہو, ورنہ ان کو اکٹھا کر لینا چاہیے.